بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 42 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو، اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، اس سے اس میں فاعل آتا ہے سامعن، سننے والا، اور صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے سمیع، ان اللہ سمیع بصیر۔ تو سمیع کا معنی بھی سننے والا ہوتا ہے، لیکن سماع یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا، تو اس کی جمع ہوگی سماعون۔ اسی طرح اکالا یاکل، کھانا، اور اس سے آکل اس میں فاعل آتا ہے کھانے والا، اور اکال اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے اور بہت زیادہ حرام کے کھانے والے۔ تو حرام جس طرح کا بھی ہو، یعنی کوئی بھی ایسی صورت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا، شریعت مطہرہ میں جس طریقے سے روزی رزق کا لینا جائز نہیں ہے، وہ سحت کے زمرے میں آتا ہے۔ سحت یعنی حرام جو تباہ کرے، ہلاک کرے۔ لیکن خاص طور پر اس سے مراد رشوت بھی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اس وقت 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو ان کے درمیان بھی یہ چیز عام پائی جاتی تھی کہ جو ان کے حکام اور ان کے اہل علم ہوتے تھے، وہ رشوت لے کے، جو حاکم ہوتے تھے وہ فیصلے رشوت لے کر رشوت دینے والے کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ اسی طرح جو اہل علم تھے وہ رشوت لے کے مسائل میں گڑبڑ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا نزول یہودی حکام جیسے کعب بن اشرف وغیرہ کے حق میں ہوا۔ اب یہ نازل تو ایک خاص موقع پہ ہوئی، لیکن حکم عام ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں صرف ان کی برائی ہے، اگر مسلمان بھی اس کی زد میں آئیں گے تو وہ بھی برے ہوں گے۔ یعنی جو بھی حرام کھائے گا، ناجائز اور حرام طریقے سے جو کمائے گا، وہ سب اس کے زمرے میں آئیں گے۔ فرماتے ہیں یہ لوگ رشوتیں لے کر مقدمات کی ڈگریاں دیا کرتے تھے، اور رشوت دینے والے کی جھوٹی باتیں سن کر قبول کر لیا کرتے تھے، اور فریق ثانی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے تھے۔ تو رشوت کا یہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا حق نہیں ہوتا تو وہ رشوت دے کے ناجائز اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، یا چیز کو اپنے حق میں کر لیتا ہے، اور جس کا حق ہوتا ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بغیر رشوت کے کوئی جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جائز کام ہو اس کے لیے بھی دینی پڑتی ہے، ناجائز کے لیے تو دی جاتی ہے۔ تو جائز کام بھی پھر بغیر رشوت کے نہیں ہوتا جب یہ یعنی کسی معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ سحت وہ رشوت ہے جو مقدمہ کے فیصلہ کے سلسلہ میں لی جائے۔ ویسے تو سحت ہر آرام کمائی کا ہے، لیکن خاص طور پر یہاں جو فرمایا نا اکالون للسحت، سحت کو یعنی حرام کو بہت کھانے والے، تو یہاں مراد رشوت ہے جو مقدمے کے فیصلے کے سلسلہ میں لی جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں باطل کو حق بنانے اور حق کو باطل قرار دینے کے لیے حاکم کو جو رشوت دی جاتی ہے وہ سحت ہے۔ اب کسی کا حق نہیں ہے تو وہ رشوت دے کے تو اس کو مقدمے کو یا معاملے کو اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو یہاں دینے والا اور لینے والا دونوں مجرم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، کیونکہ جو آدمی رشوت دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا ہے، تو وہ رشوت دے کے ناحق جو ہے وہ چیز لے لے گا، کسی کا حق ضائع کرے گا، یا جو اس کا حق نہیں بنتا ہے وہ لے گا۔ اور جو رشوت لے رہا ہے چاہے وہ کسی بھی درجے کا حاکم ہو، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس وقت، تو وہ لے رہا اس لیے لے رہا ہے کہ ایک آدمی کا حق نہیں بنتا تو اس کو وہ حق دے رہا۔ اور اکثر اوقات درمیان میں معاملات طے کروانے والے ہوتے ہیں، دینے والا کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، لینے والا کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، درمیان میں معاملات کو طے کروانے والے وہ جو ہوتے ہیں دلالی کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ وہ بھی حقدار بن رہے ہیں، وہ بھی اسی کے حصے دار ہیں، کہ دینے والا گھر بیٹھا ہوا ہے، لینے والا دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، تو درمیان میں کوئی آدمی ہے جو معاملات کو طے کرتا ہے، ہاں جی کتنے دینے، تو وہ جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی برابر کا مجرم ہے جو درمیان میں ان کے معاملات کو طے کرتا ہے۔ تو کسی معاملے کو جو اس کا حق نہیں بنتا ہے اس کو لینے کے لیے جو آدمی دیتا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور لینے والا تو مجرم ہے ہی۔ آگے فرماتے ہیں لیکن اگر ظلم کو دفع کرنے کے لیے حاکم کو رشوت دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا حق بنتا ہے، لیکن اس کا حق اس کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ رشوت نہ دے۔ اور اس چیز کو ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو کون بہتر اس کو جان سکتا ہے ہم سے، کہ جہاں پر کوئی جائز کام بھی بغیر رشوت دیے نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں جب کہ ایک آدمی حقدار ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن بغیر رشوت دیے اس کا حق اس کو نہیں ملتا، تو اس صورت میں وہ رشوت دے گا تو دینے والا پھر مجرم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے اور اس کا حق رشوت دیے بغیر نہیں مل سکتا۔ لیکن لینے والا بہرحال مجرم ہے، اور اس میں بھی درمیان میں معاملات طے کرانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی بہرحال مجرم ہے۔ مثلا پاکستان میں دیکھیے کسی آدمی نے بجلی کا میٹر لگوانا ہو، بجلی کا میٹر لگوانے کی پاکستان میں گورنمنٹ نے ایک فیس مقرر کر رکھی ہے، بھئی اتنے فیس ہوگی، تو اب وہ ایک گورنمنٹ نے جو فیس مقرر کی ہے وہ دے کے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ میٹر لگوائے، یعنی قانون کے مطابق۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی آدمی کا صرف اس فیس پہ میٹر لگ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ گیس کا بھی میٹر لگوانا ہے، کوئی بھی کام ہو، گورنمنٹ نے ایک فیس مقرر کر رکھی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ملازمین ہیں ان کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے، ان کو معقول تنخواہ مراعات دی جاتی ہیں، لیکن یعنی یہ حرام جو ہے یہ ایسا ہڈیوں میں سرایت کر گیا کہ اس کے بغیر پھر وہ
لقمہ نیچے ہی نہیں اترتا۔ تو اب ایک آدمی کا حق بنتا ہے، لیکن اس کا حق بغیر رشوت دیے نہیں اس کو مل سکتا۔ تو اس صورت میں جب وہ رشوت دے گا تو دینے والا مجرم نہیں ہوگا، لینے والا بہرحال مجرم ہوگا۔ اب مثلاً ایسے ہوتا ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں، پولیس والے نے گاڑی روک لی، لاؤ جی پیپر لاؤ۔ ایک آدمی کے پیپر مکمل ہیں، اس نے پیپر دے دیے، دیکھو بھئی یہ سارے پیپر ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پیپر پکڑ لیں گے، اچھا جی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور وہ آدمی کھڑا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ دوسرے جو لوگ آتے ہیں وہ دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں، چاہے ان کے پیپر نہ بھی ہوں۔ اور جس کے پیپر مکمل ہوں وہ یہ سوچتا ہے بھئی مجھے کیا ضرورت ہے رشوت دینے کی، میرا تو سارا کمپلیٹ ہے، میں نے تو گورنمنٹ کے سارے پیسے بھر کے سارے پیپر مکمل کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہ اگر کوئی بھی اس میں غلطی نہیں نکال سکیں گے تو ٹھیک ہے بھئی، وہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہ ہمارا اچھا جی کرتے ہیں، اچھا جی کرتے، تو وہ آدمی کھڑا رہے گا، باقی جو آئیں گے وہ دیتے جائیں گے اور نکلتے جائیں گے۔ تو جب تک وہ دے گا نہیں اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو ایسی ساری صورتیں جس صورت میں وہ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے، کسی کا حق نہیں مار رہا ہے، اپنا حق لیتا ہے، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں اس صورت میں دینے والا مجرم نہیں ہوگا، لینے والا بہرحال مجرم ہے کہ وہ اس کا حق نہیں ہے جو وہ لے رہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مدعی حق پر ہے، لیکن اس کو اندیشہ ہو کہ حاکم بغیر رشوت لیے میرا حق نہیں دلوائے گا اور فریق ثانی کے ظلم کو دفع نہیں کرے گا، تو اس صورت میں رشوت دینا، یعنی وہ جو دے گا اس کو رشوت تو کہا جائے گا، لیکن اس کے لیے وہ گناہ اور ناجائز نہیں ہوگا کہ اس کو معلوم ہے کہ حاکم جو ہے وہ رشوت لیے بغیر میرا حق مجھے نہیں دے گا اور دوسرے کے ظلم کو وہ دفع نہیں کرے گا۔ لیکن حاکم کے لیے حق کا فیصلہ دینے کے لیے رشوت لینا بھی ناجائز ہے، کہ اس کا ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے، گورنمنٹ نے اس کو مقرر کیا ہے، اور خاص کر آج کے دور میں ان کو بہت زیادہ مراعات، تنخواہیں بہت بڑی ان کو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حلال سے ان کا گزارا نہیں ہوتا جب تک اس میں حرام کو وہ شامل نہ کریں۔ تو اس صورت میں اگر کسی کا کوئی ظلم سے بچنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے وہ دیتا ہے تو دینے والا مجرم نہیں ہے، لینے والا بہرحال مجرم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کسی نے کسی کا حق دلانے یا ظلم کو دفع کرنے کے لیے حاکم سے سفارش کی اور حاکم کو کچھ دیا اور حاکم نے اس کو قبول کر لیا تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک آدمی کا حق ہے تو اگر تو وہ کوئی آدمی صرف زبانی اس کی سفارش کرے اس کا حق دلانے کے لیے تو یہ تو جائز اور درست ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے بھئی کسی کا حق اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس کی سفارش کی جائے، لیکن اس کے ساتھ کچھ دیا تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس کو ایک جائز کام کرنے کے لیے اس کو رقم دے رہا جو اس کا حق نہیں بنتا، تو اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا۔ آگے لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو آدمی آئے، مدعی اور مدعا علیہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹھہرا دیا، بھئی ٹھہر جاؤ۔ وہ پھر آگے بڑھے، آپ نے پھر ان کو روک دیا، بھئی ٹھہر جاؤ۔ وہ پھر آگے بڑھے تو آپ نے ان کا فیصلہ کر دیا۔
یعنی تیسری دفعہ جب انہوں نے عرض کی تو آپ نے ان کی بات سنی اور ان کا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے وجہ دریافت کی، جی ہم نے ایک مرتبہ کہا تو آپ نے ہم نے روک دیا، فیصلہ اس وقت نہیں کیا، پھر دوبارہ ہم نے کہا تو پھر بھی آپ نے روک دیا، فیصلہ نہیں کیا، تیسری مرتبہ جب ہم نے کہا تو پھر آپ نے مقدمہ سنا اور فیصلہ کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب تم نے مجھے کہا تھا تو اس وقت میرے دل کے اندر ایک فریق کی طرف ذرا جھکاؤ مجھے محسوس ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے روک دیا کہ اس صورت میں مجھے فیصلہ نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری مرتبہ جب تم نے کہا تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اس کے یعنی طرف جھکاؤ محسوس ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی میں نے یعنی یہ نہ سمجھا کہ اس صورتحال میں فیصلہ کروں۔ لیکن جب تیسری مرتبہ تم نے کہا تو اس وقت وہ کیفیت بالکل زائل ہو چکی تھی، اب دونوں فریق میرے لیے بالکل برابر تھے۔ ٹھیک ہے بھئی، ان کی بات سنوں گا، دلائل کو اور گواہوں کو سن کے اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو تب میں نے فیصلہ کیا، یعنی کسی فریق کے متعلق دل کے اندر ذرا بھی میلان اور جھکاؤ نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت فیصلہ کے سلسلہ میں رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، یعنی جو دے گا ناجائز کرانے کے لیے وہ بھی، اور جو یعنی فیصلہ کرنے کے لیے رشوت لے گا، یعنی لینے والے کے لیے تو بہر صورت ناجائز اور حرام ہے، وہ نہیں لے سکتا، لیکن دینے والا اگر وہ کسی ناجائز کام کے لیے دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہوگا، اور اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے جو اس کو دیے بغیر نہیں مل سکتا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ آگے چند صورتیں لکھی ہیں۔ اب یہ جو رشوت ہوتی ہے یہ صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جا کے وہاں پیسے دیتا ہے اور رشوت ہو جاتی ہے، اس کی بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ کیسے کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح مطلب ہے کہ ان کو دی جاتی ہیں۔ وہ ایک دفعہ سنا، یہ گاڑی گزرتی ہے تو پھاٹک بند ہو جاتا ہے، سڑکوں پہ پاکستان میں پھاٹک ہوتا تھا تو وہ پھاٹک بند ہو جاتا تھا اور گاڑی گزرنے سے، تو اس کا بھی ایک مطلب رول ان کا ہے کہ گاڑی آنے سے پہلے اس کو پھاٹک والے کو میسج آتا ہے تو وہ بند کرتا ہے، گاڑی گزر جاتی ہے تو وہ پھاٹک کھول دیتا ہے۔ اب جس جگہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر بات ہے پھر وہ لوگ یہ چیزیں بیچنے والے چھوٹی موٹی چیزیں یہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، بھئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے تو چلو یہاں پہ ہماری چیزیں بک جائیں گی۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ وہ پھاٹک والے کو وہ رشوت دیتے تھے کہ تم تھوڑا سا پہلے بند کر دو، وقت سے پہلے بند کر دو، زیادہ رش ہو جائے، لوگ وہاں ہوں گے، زیادہ کھڑے ہوں گے تو زیادہ چیزیں بکیں گی۔ تو اب یعنی ایسی صورتیں اس کی نکال لی جاتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ، کس طرح لوگ حرام کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو امام ابن حمام کے حوالے سے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رشوت دے کر مقام قضا حاصل کرنا، یعنی جو کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ قاضی فیصلہ کرتا تھا، اور منصب قضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ رشوت دے کے جو اس منصب پہ پہنچا ہے وہ قاضی ہے ہی نہیں، اس کو شرعاً قاضی نہیں کہا جائے گا۔ تو آج کے دور میں دیکھ لیں کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے بغیر رشوت دیے یعنی وہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک سنا کہ اب کسی ملک کی ایمبیسی پہ جو پولیس والے
یعنی مشہور جو ممالک ہیں جہاں زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، لائنیں لگتی ہیں، پولیس والے صرف وہاں اپنی ڈیوٹیاں لگوانے کے لیے وہ لاکھوں کی رشوت دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جو لاکھوں میں دیں گے پھر اس سے دگنی تگنی ان کو آمدن ہوگی وہاں سے۔ تو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے وہ ان کی ڈیوٹی ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور کہیں بھی ڈیوٹی ان کی لگائی جائے وہ وقت ان کا وہاں ڈیوٹی ان کی دینی ضروری ہے، لیکن جو معروف جہاں زیادہ رش ہوتا ہے، لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں، وہاں رشوت دے کے وہاں ڈیوٹیاں لگوائی جاتی ہیں کہ پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں رشوت ملے گی اور زیادہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رشوت دے کر مقام قضا حاصل کرتا ہے تو اس صورت میں قاضی ہو نہیں سکتا، یعنی شرعاً اس کو قاضی کہا ہی نہیں جائے گا کہ اس نے وہ جو منصب حاصل کیا ہے وہ رشوت دے کے حاصل کیا۔ آگے فرماتے ہیں دوسری صورت، رشوت لے کر قاضی کا فیصلہ اس مقدمے میں نافذ نہ ہوگا، خواہ فیصلہ اپنی جگہ حق ہی ہو، کیونکہ بغیر کچھ لیے اجرائے حق قاضی پر لازم ہوتا ہے، مال کا لین دین دونوں ناجائز۔ اگر کسی نے فیصلہ کیا، قاضی نے، حاکم نے، جج نے، رشوت لے کر، تو وہ شرعاً وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، چاہے یعنی عملاً وہ فیصلہ درست ہو کہ جس کا حق ہے اسی کا حق اس کو دیا گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا کیونکہ ان قاضی نے فیصلہ جو ہے وہ رشوت لے کے کیا ہے۔ آگے وہ دوسری صورت لے کے اگر تحصیل منفعت یا دفع مضرت کے لیے کسی نے رشوت دی، یعنی جو اس کا حق بنتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے اس نے رشوت دی، تو یعنی اس وقت دینے والا وہ مجرم نہیں ہوگا، لینے والا مجرم ہوگا۔ اسی طرح آگے ایک صورت لکھی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو ڈرایا، اس نے ڈر کے مارے ڈرانے والے کو کچھ مال دے دیا تاکہ ازالہ خوف ہو جائے، جس طرح یہ بتا لینے والے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اتنے دو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی اب وہ جو دے رہا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ سے خوف کو دور کرنے والا ہے، تو جو لے رہا ہے اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے کہ وہ جو اس کا حق نہیں بنتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے بھتا تو وہ کراچی میں ایک فیکٹری کو آگ لگا دی گئی، 300 آدمی اس کے اندر جل گئے، صرف وہ اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے کہا تھا اتنے پیسے پہنچا دو جی، تو وہ نہیں دیے گئے، تو ٹھیک ہے بھائی، اب وہ تو مالک تو چلو جس طرح ان کا تو مالی نقصان ہوا، اور غریب جو اتنے لوگ، تو اس صورت میں بھی یعنی یہ ساری صورتیں جہاں پر بھی کسی کا حق نہیں بنتا تو وہ اس کو یعنی اس طرح مال لیتا ہے تو وہ اس کی صورت ناجائز ہے۔ اور تو سحت کے اندر تمام ناجائز مال کے حصول کی صورتیں وہ آ جائیں گی، چاہے رشوت ہو، سود ہو، کسی بھی طریقے سے یعنی کسی کا حق جو ہے، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو، ڈاکے کے ذریعے ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی سے فراڈ کیا ہو، ساری صورتیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان میں فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں۔ یہاں علماء نے یہ بحث کی ہے کہ جو آدمی منصب قضاء پہ بیٹھا ہوا ہے، قاضی ہے، جج ہے، حاکم ہے، جس کا یہ منصب ہے، اس کے لیے فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں فیصلہ کرتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور اسی منصب پہ اس کو بٹھایا گیا ہے۔ یہاں اور صورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو
قبیلہ اوس اور خزرج جو مدینہ شریف کے باسی تھے، وہ دونوں، ان میں سے لوگ اکثر مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ منورہ بلایا تھا، تو وہاں پہ حضور نے اسلامی ریاست کا قیام کیا۔ لیکن یہودیوں کے جو وہاں قبائل تھے وہ اسلامی ریاست کے باشندے نہیں تھے، ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا تھا، کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کہ ہم یہاں مل کے رہیں گے اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ اس کی مختلف شرائط تھیں جو اس میں بیان کی گئیں۔ تو وہ اس وقت اسلامی ملک کے اس طرح باشندے نہیں تھے، بلکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ کیا گیا تھا۔ تو اب وہ اپنا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا کہ کچھ لوگوں نے بدکاری کی، ایک مرد اور ایک عورت نے، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے تھے۔ تو اس صورت میں اختیار دیا گیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ آپ چاہیں تو ان میں فیصلہ کریں، چاہے ان سے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بحث ہے، ایک تو یہ کہ ایک ہوتا ہے قاضی، ایک ہے مفتی۔ قاضی وہ ہے کہ جس کو حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے فیصلے کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ جب اس کے پاس معاملات آئیں تو وہ شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق اس میں فیصلہ کرے، دونوں کی بات سنے، دونوں کو موقع دے، ہر ایک کو اپنے دلائل، اپنے گواہ جو شریعت کے مطابق اس کو پیش کرنے کی اجازت ہو، پھر وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے تو اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، یعنی گورنمنٹ کی پاور ہوتی ہے، گورنمنٹ کی پاور کے ساتھ اس کے فیصلے کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا، جو گورنمنٹ نے آدمی مقرر کیا ہے، تو وہ فیصلہ پھر گورنمنٹ کی پاور سے نافذ ہوتا ہے۔ مثلا دو آدمی مقدمہ لے کے آتے ہیں، ایک یہ اس نے ہمارا آدمی قتل کیا ہے، تو اب قاضی نے سب کی باتیں سن کے تمام دلائل کو، گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا، بھئی ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس پہ قتل کا الزام جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، جرم ثابت ہو گیا، اس لیے اس کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو اب وہ فیصلہ گورنمنٹ کی پاور سے نافذ ہوگا۔ ویسے تو کوئی نہیں چاہے گا نا کہ اس کا آدمی قتل ہو جائے، چاہے اس نے قتل کیا بھی ہے، لیکن گورنمنٹ کی پاور کے ساتھ اس فیصلے کو نافذ کیا جاتا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے ایک آدمی مقرر کیا، اس نے فیصلہ کیا، تو اب گورنمنٹ کا کام ہے اس فیصلے کو نافذ کرنا۔ تو قاضی پہ فیصلہ کرنا لازم ہوتا ہے، وہ اس سے اعراض نہیں کر سکتا، اور اس فیصلے کو نافذ کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ثالث، یعنی گورنمنٹ نے مقرر نہیں کیا ہے، دو آدمی خود اپنا معاملہ کسی تیسرے آدمی کے سپرد کرتے ہیں، جی آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں، تو اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ ثالث بنے یا نہ بنے، وہ یعنی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو اختیار ہے کہ وہ ثالث بنے یا نہ بنے۔ تو یہاں یہی صورت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی بطور حاکم کے وہ یہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجا تھا ان کو، تو ساتھ میں انہوں نے نصیحت کی تھی کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ اگر تمہیں یہ ملے، یعنی تمہاری مرضی کا فیصلہ ہو تو پھر تو لے لینا، قبول کر لینا، اور اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو پھر کہنا نہیں جی ہمیں قبول نہیں۔
تو چونکہ وہ ثالث بنا رہے تھے تو اس صورت میں پھر ان کو ماننا بھی ضروری نہیں تھا کہ ثالث کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اگر دونوں مانے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی پاور اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر بطور ثالث کے فیصلہ نہیں کیا تھا، بطور حاکم کے فرمایا ٹھیک ہے بھئی تورات لاؤ، تورات لائی گئی اور فرمایا اس میں دیکھو یہی تورات میں لکھا ہوا ہے رجم، تو اس کے حکم کے مطابق پھر ان میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو قاضی پہ فیصلہ کرنا لازم ہے، ثالث بننا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر دو آدمی اب کسی کو ثالث بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ ثالث بننا ضروری نہیں ہے، اور اگر ثالث بنتا ہے تو پھر وہ جو فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پاور نہیں ہوتی ہے تو وہ دونوں فریق چاہیں تو اس کا فیصلہ مانے یا نہ مانے۔ ایک ہوتا ہے قاضی اور ایک ہوتا ہے مفتی۔ قاضی کو گورنمنٹ مقرر کرتی ہے اور اس کا فیصلہ گورنمنٹ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے۔ مفتی کو بھی ویسے تو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کام صرف مسئلہ بتانا ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے۔ اب مفتی کے پاس جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے گا تو جو مسئلہ پوچھا جائے گا وہ اس کا کام یہ ہے کہ شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے، بھئی جو تم نے سوال پوچھا ہے اس کا یہ ہے۔ اب اس میں فریق مخالف کا آنا ضروری نہیں ہے کہ دونوں فریق وہاں ہوں، دونوں کی بات سنی جائے، نہیں، جو مسئلہ پوچھا جائے گا اس کے مطابق بیان کر دیا جائے گا۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق آتا ہے مفتی صاحب کے پاس اور اپنی مرضی کے مطابق وہ مسئلہ پوچھتا ہے، وہ اس کے مطابق بتا دیتے ہیں۔ دوسرا فریق انہی کے پاس یا کسی اور مفتی کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مسئلہ پوچھتا ہے، وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں جا کے کہتے ہیں، ایک سے پوچھا ہو یا مختلف مفتیوں سے پوچھا ہو، وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا، وہ کہتے ہیں یہ بتایا، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے پھر تان و تشنیع شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی مولوی، دیکھو جی اس کو اور مسئلہ بتایا اس کو، حالانکہ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے پوچھا اور، تو جو پوچھا تھا اس کے مطابق، ایک نے پوچھا جی ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کیا؟ تو وہ کہیں گے بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا، ختم ہو گیا معاملہ۔ دوسرے نے آ کے کہا جی اس نے 1 طلاق دی تھی، تو انہوں نے کہا جی رجوع ہو سکتا ہے، نکاح یعنی عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب وہ دونوں مسئلہ انہوں نے 3 طلاق کا پوچھا، انہوں نے 1 کا پوچھا، مفتی صاحب نے اس کا فیصلہ اس کے مطابق فتویٰ دیا، اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب پوچھنے والوں نے اگر بددیانتی کیا ان دونوں میں سے، ظاہر بات ہے کسی ایک نے تو کی ہوگی، تو پھر لوگ بغیر سوچے سمجھے وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مفتی سے ادھر فیصلہ اور دیا، ادھر اور دیا۔ حالانکہ مفتی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے فتویٰ پوچھا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق جو حکم ہے وہ بتا دے، اس میں دوسرے فریق کا آنا وہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فریق اکثر اوقات فرضی مسئلے بھی پوچھے جاتے ہیں، فرض کرو اگر ایسے ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے بھئی، اگر ایسے ہو تو اس کا یہ حکم ہے۔ تو مفتی کا کام صرف اس میں فریق مخالف کا آنا ضروری نہیں ہے، وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، جو مسئلہ پوچھا گیا ہے شریعت کے مطابق اس کا یعنی حکم بتانا ضروری ہے۔ قاضی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی کی بات سنے اور فیصلہ کر دے۔ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقوں کی بات سنے اور دونوں کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، شہادتوں کو دیکھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو مفتی اور قاضی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مفتی صرف جو ہے وہ مسئلہ جو ان سے پوچھا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق اس کا حل بتا دے گا، اور قاضی جو ہے اس کا کام ہے کہ دونوں فریقوں کی بات سن کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ پھر قاضی چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو نافذ بھی گورنمنٹ کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہاں وہ ثالث کی صورت میں آپ کے پاس آئے تھے تو فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا ان سے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا،
اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں تو وہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان میں فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں عدل و انصاف کے ساتھ۔ یعنی بہرحال عدل و انصاف وہ ضروری ہے، عدل و انصاف بہر صورت جب فیصلہ کرے تو اس وقت عدل و انصاف کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے یعنی جو حاکم جن کو منصب دیا گیا فیصلہ کرنے کا اور وہ انصاف کرتے ہیں تو وہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یعنی قرب حاصل ہوگا، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یعنی ان کو یعنی اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس پاور ہوتی ہے تو اس پاور کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی پاور کو غلط استعمال نہیں کرتا ہے تو مشکل کام، اور مشکل کام جو ہے اس کا پھر اجر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو فرمایا انصاف کرنے والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مرتبہ والا منصف خوش اخلاق حاکم ہوگا۔ اب یہ دو ہی چیزیں بہت مشکل ہیں۔ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ کیا کہا جاتا ہے کہ فرعون بن جاتا ہے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے۔ تو خوش اخلاقی اور انصاف کرنا، کیونکہ جب کسی کے پاس پاور ہو تو پھر اس وقت خوش اخلاقی دکھانا اور انصاف کرنا مشکل کام ہے۔ تو جب مشکل کام ہوتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مرتبہ والا منصف خوش اخلاق حاکم ہوگا، اور بدترین مرتبے والا ظالم جاہل حاکم ہوگا، کہ جو ظلم کرتا ہے، جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے اور عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ سب سے بدترین ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، حکم یحکم تحکیم کا معنی ہوتا ہے کسی کو حاکم بنانا۔ ایک تو ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو بنایا جاتا ہے، اور ایک آدمی خود جب لوگ اپنے کسی کو ثالث بنا لیں، اس کو تحکیم کہا جاتا ہے۔ حکم یحکم تحکیم، تو کیف یحکمونک، یہ آپ کو کیسے ثالث مان رہے ہیں اور فیصلے کا اختیار دے رہے ہیں، اور آپ کے پاس فیصلے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ یعنی بطور تعجب فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس تورات ان کی مذہبی کتاب موجود ہے، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ جو فیصلہ آپ کے پاس کروانے کے لیے آئے ہیں، یہ ان کی کتاب میں اس کا حل لکھا ہوا ہے۔ تو اصل میں تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ چونکہ تورات میں اس کا سخت حکم تھا، رجم کرنے کا حکم تھا، تو وہ حضور کے پاس آئے تھے اور ان کو نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ وہ آسانی چاہتے تھے، تو مقصد ان کا حق طلبی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں بھئی ٹھیک ہے، ان کو ڈنڈے مارو، ان کو مارو پیٹو، ان کا منہ کالا کرو، ان کو گدھے پہ بٹھاؤ، شہر میں پھر، تو یہ اگر حکم دیں تو پھر لے لینا، اور اگر کہیں رجم کرو تو پھر نہ مان۔ تو مقصد ان کا حق کو حاصل کرنا نہیں تھا۔
تو فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، یہ آپ سے تحکیم کیسے مانگتے ہیں، آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے کیسے آتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس کے بعد پیٹھ پھیر جاتے ہیں کہ جب ان کو حق اور سچ کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو نہیں مانتے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات اتاری، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاریں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ صحیفے اترے، تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور حق ہیں۔ تورات بھی حق، زبور بھی حق، انجیل بھی حق، قرآن پاک بھی حق۔ اور تورات، زبور، انجیل پر اپنے اپنے وقت پر عمل کرنا ضروری تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان پہلی کتابوں میں لوگوں نے اپنے طور پر تبدیلیاں کر لیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا وہ حق تھا، اور اپنے وقت میں ان پر اسی طرح عمل کرنا ضروری تھا جس طرح آج قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان لوگوں پر، ان کتابوں پر عمل کرنا اسی طرح ضروری تھا، تو وہ حق ہیں۔ آج بھی ان میں جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے وہ حق ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف قرآن پاک کے مطابق، یعنی حضور کے تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت کے بعد چونکہ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں تو اب ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ اب نجات کا ذریعہ صرف قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یعنی شریعت مطہرہ اسلام ہی جو ہے اس کے مطابق نجات ہوگی۔ لیکن ان کتابوں میں آج بھی جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ جو کچھ موجود ہے وہ حق ہے، لیکن چونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں تو ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ الذین اسلموا، انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس کے مطابق حکم ارشاد فرماتے تھے۔ تو اب دیکھیے انبیاء کرام، تورات تو اتری موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن انبیاء کرام نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی ہر نبی مختلف کتاب اور شریعت لے کے نہیں آئے، بلکہ اکثر انبیاء کرام پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے جو تورات کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اور بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام جو تشریف لائے وہ اسی کے مطابق اسی کو نافذ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور پہ نبوت کا سلسلہ چونکہ مکمل ہو چکا، تو اب قرآن پاک کی تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اہل علم کے ذمہ رکھ دی کہ وہ ڈیوٹی ادا کریں گے جو بنی اسرائیل میں انبیاء کرام ادا کیا کرتے تھے۔ تو پہلے انبیاء کرام جو ہیں وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری، تو آپ کے بعد آنے والے انبیاء کرام جو ہیں اسی کے مطابق فیصلہ فرماتے رہے، تا وقت کے انتہا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی الگ شریعت اور کتاب تھی، اس سے پہلے انبیاء کرام جو تھے وہ تورات کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے انبیاء کرام جو الذین اسلموا، یہ
النبیون کی صفت ہے، یعنی انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، وہ یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ والربانیون، صرف انبیاء کرام بھی نہیں بلکہ ان کے بنی اسرائیل میں جو علماء ہوتے تھے، صوفیاء، اولیاء، وہ بھی، والاحبار، ماہر علماء کرام، یعنی ان کے جو علماء صوفیاء وہ بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے، ان کو کتاب کی نگہداشت کا، حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر شہید تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب کا محافظ بنایا۔ پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کے ذمہ رکھ دی، ان کو حکم دیا کہ تم اس کتاب کے محافظ ہو، اس کتاب کی حفاظت کرتے ہو۔ تو ان کتابوں کی حفاظت ان انبیاء کرام کے بعد ان کی امتوں پر چھوڑ دی گئی۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت عرصہ تک ان کے جو یعنی خدا پرست اور نیک دل علماء تھے وہ اس کے مطابق حکم دیتے رہے، تا وقت کہ پھر ان میں ایسے لوگ آگے جو نفس پرستی، پھر انہوں نے اصل کتابوں پر عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس کے مطابق حکم دینا چھوڑ دیا، بلکہ نفس پرستی آ گئی، اس میں پھر احکام کو بدلنا شروع کر دیا۔ تو کتاب اللہ کی حفاظت ان کے ذمہ کی گئی، تو وہ کچھ عرصہ تک اس حفاظت پہ قائم رہے، بعد میں پھر اس حفاظت پہ قائم خود ہی انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، حتیٰ کہ آج وہ خود بھی لوگ مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں بہت زیادہ جو تبدیلیاں وہ چینجنگ کر دی گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے، تو اب قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ 1450 سال یعنی ہو گئے قرآن پاک کو نازل ہوئے، تو پورے کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ فلاں نکال دو، یہ کر دو، یہ بدل دو، یہ بدل، تو قرآن پاک کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ آیت اس لیے بھی اہم ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس میں اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو انہوں نے اس کا جو حوالہ دیا، جو اس کا مقصد تھا وہ درست نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کی حفاظت کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا۔ اب اگر کوئی قرآن پاک میں تعریف کرتا ہے، کچھ نکالتا ہے، کچھ شامل کرتا ہے، لفظی تعریف کرتا ہے، معنوی تعریف کرتا ہے، تو کرنے دو، تمہیں کیا پڑی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حفاظت لیا، اس کا ذمہ لیا ہے، تو کوئی آدمی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اب مسلمانوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کتاب کی یعنی ہر طریقے سے حفاظت کریں کہ کوئی آدمی اس میں لفظی اور معنوی تحریف کی کوشش کرے تو اس کو روکیں۔ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی غلط ترجمہ کرتا ہے، کوئی درمیان میں الفاظ نکال دیتا ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کی اپنے طور پر ذمہ داری ہے قرآن پاک کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی حفاظت میں ایک تو یہ کہ اس کے یعنی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے مطابق عمل کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کریں، دوسروں کو بھی تبلیغ کریں اور اس کو ترغیب دیں کہ اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ کسی دوسرے کو ترغیب دینے سے پہلے، تلقین کرنے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے خود عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کہتے ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا، اس کے جو ہوتا ہے نا یہ آنتیں وغیرہ یہ باہر پڑی ہوں گی اور وہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، جس طرح یعنی چکی کے گرد وہ جانور کو باندھا جاتا ہے اور وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی آنتیں اس کی پڑی ہوئی ہوں گے، اس کے گرد وہ چکر لگا رہا ہوگا، تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، دیکھیں گے ہیں یہ تو بڑا مبلغ تھا، بڑی تبلیغ کرتا تھا، بڑی تقریریں کرتا تھا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے بھئی تو ہمیں کہا کرتا تھا کہ تو یہ کرو یہ نہ کرو، تو تمہارے کہنے پر عمل کر کے ہم تو جو ہے کامیاب ہو گئے، برے کاموں کو چھوڑ دیا، نیک کاموں کو ہم نے اختیار کیا تو ہم تو کامیاب ہو گئے، اور تیرا یہ حال ہے۔ تو وہ کہے گا میں تبلیغ تو بڑی کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے آج میرا یہ حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو کسی دوسرے کو کوئی کام کہنے سے پہلے خود اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی حکم دیا، سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اگر وہ وقت یعنی اس وقت وہ نہیں تھا موقع، تو جب موقع آیا تو حضور نے سب سے پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ اور حضور کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے خود آدمی عمل کیا، تو حفاظت اس کے الفاظ کی حفاظت، اور پھر اس کے مطابق خود عمل کرنا اور دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اس لیے کہ ان کو کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، یعنی یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سے ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کے ڈر سے بہت سے اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے برے کام صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ صرف لوگوں کے ڈر سے انسان بہت سی نیک کام جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سے اچھے کام جو ہے ان سے وہ یعنی اچھے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور برے کاموں کو اس لیے کرتا ہے بھئی لوگ باتیں کریں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی، کی آیات کے عوض تم دنیا کا حقیر مال لے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو نہ بدلو، اس کے احکام کو نہ بدلو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم بالخیر والبرکۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔